السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او ازید ومن جاء بالسیئة فجزاء سیئة مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیته حرولة ومن لقینی بقراب الارض خطیئة لا یشرک بی شیئا لقیته بمثلها مغفرة. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے پاس نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ایک نیکی کی جگہ 10 گنا ثواب دیا جائے گا. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس جیسی نیکیوں کے 10 گنا کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. او ازید، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ میں چاہوں گا تو زیادہ بھی کر دوں گا. یعنی ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ملنا تو طے ہے، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے لیے کر سکتے ہیں. یہ بات قرآن میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، کہ جو نیکی ایک لے کر آئے گا اس کو اس کے 10 گنا دیا جائے گا. اور بغیر کسی لمٹ کے، بغیر کسی تحدید کے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. تو نیکی کے معاملے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے. اور ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها، جو کوئی گناہ لے کر آئے گا تو اس جیسا ہی اس کو برابر بدلہ دیا جائے گا. ایک گناہ کے بدلے میں اسی کے برابر اس کو سزا دی جائے گی. او اغفر، یا میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. تو نیکی کے معاملے میں 2 باتیں اور گناہ کے معاملے میں بھی 2 باتیں. نیکی کے معاملے میں پہلی بات تو یہ کہ ایک نیکی کا 10 گنا ملنا پکا ہے، 10 سے کم تو کسی کو بھی نہیں ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ 10 سے زیادہ کتنا ملے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں. اور گناہ کے معاملے میں 2 باتیں یہ کہ ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی سزا ملے گی، جتنا گناہ اتنی ہی سزا، اس میں کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ نہیں کیا جائے گا. لیکن دوسری بات یہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس سزا کو بھی معاف کر دے اور اس گناہ کو بھی معاف کر دے. تو نیکی بالکل معاف نہیں کی جائے گی، بلکہ نیکی کو بالکل نہیں مٹایا جائے گا، بلکہ نیکی کا تو اجر ملنا طے ہی طے ہے. اور اجر بھی کتنا، وہ بھی 10 گنا کم سے کم. اور گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ اللہ چاہے گا تو مٹا بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا، لیکن اگر سزا بھی دے گا تو جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا دی جائے گی. تو یہ اللہ کی رحمت کا کیسا عجیب معاملہ ہے. اگر ہم لوگوں کو ذرا سا بھی اس معاملے میں احساس ہو جائے، ہم تھوڑی سی بھی فکر کریں تو اللہ کی رحمت کے آگے سر جھکانے کو جی چاہے گا. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ومن تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، کہ جو میرے ایک بالشت قریب آئے گا تو میں اس کے 1 گز قریب آؤں گا. اور ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، اور جو مجھ سے 1 گز کے برابر قریب ہوگا تو میں اس سے ایک با کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ ملا کر جو اسپیس بنتا ہے، گویا کہ میں اس سے 2 گز کے برابر قریب ہوں گا. اور ومن اتانی یمشی، جو میرے پاس چلتا ہوا آئے گا، آرام سے چلتا ہوا آئے گا، اتیتہ حرولۃ، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہم کو گویا کہ ارشاد فرمایا ہے اور اس طرح کی تعبیریں استعمال کی کہ جو میرے پاس 1 بالشت قریب ہوگا مجھ سے، میں اس سے 1 گز قریب ہوں گا. جو میرے پاس آہستہ آہستہ چلتا ہوا آئے گا، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنے بندے کی واپسی کے انتظار میں ہوں، کب میرا بندہ میری طرف واپس آتا ہے. اور جب بھی کوئی بندہ واپسی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے دور نہیں بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اوائڈ نہیں کرتے، اس کو اگنور نہیں کرتے. ہمارا انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہماری کبھی کسی سے انبن ہو جائے، 2 لوگوں میں کبھی ناچاقی نہ اتفاقی ہو جائے، اب ان میں سے ایک بندہ اگر اس سے قریب بھی ہونا چاہے گا تو دوسرا بندہ تھوڑا سا کن نہیں کاٹتا کبھی کبھی، یا اگر کسی سے مزاج میل نہیں کھا رہا ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا ہے، آپ کے اوپر ظلم کر دیا ہے، آپ کا دل دکھایا ہے، اب وہ آپ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو آپ کا دل اس سے قریب ہونا نہیں کرتا، آپ جو ہے اس سے کنی کاٹنا چاہتے ہیں. انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان
کو جب سامنے والے سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی ہے، خاص مطلب نہیں ہوتا ہے، تو بسا اوقات انسان جو ہے اس سے دور رہنا چاہتا ہے، اوائڈ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی چاہت کا اور اس کی خواہش کا احترام بھی نہیں کرتا. لیکن اللہ کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. اللہ کا معاملہ یہ کہ جب بھی بندے کو احساس ہو جائے واپسی کا، گناہ سے توبہ کرنے کا، اور پھر وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تانے نہیں سناتا کہ اب آ رہا ہے 60 سال کی عمر میں، اب آ رہا ہے 70 سال کی عمر میں، اب آ رہا تو میری طرف، جبکہ تو نے اتنی زندگی نفرت میں اور گناہ میں گزاری. اللہ تعالیٰ ایسے تانے نہیں دیتا، بلکہ بندہ جس دن بھی اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم بڑھا دیتا ہے، یعنی گویا کہ اس کو اپنی باہوں میں لینے کے لیے تیار رہتا ہے، اگر ہم یہ تعبیر استعمال کر سکیں تو. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چلنا شروع کرتا ہے لڑکتے لڑکتے گرتے گرتے، تو جب بچہ ایک قدم چلتا ہے تو اس کی ماں جو ہے تیزی سے اس کی طرف لپک کر آتی ہے کہ وہ گر نہ جائے. ایسے اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. تو یہ اللہ کی رحمت اور محبت کا انداز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ زمین بھر اس کے پاس گناہ ہوں گے، اس نے زمین کے برابر گناہ کیے ہوں گے، لیکن لا یشرک بی شیئا، وہ میرے ساتھ کسی اور مخلوق کو شریک نہیں کرتا ہو، میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، میرے علاوہ کسی کو خدا نہ مانتا ہو، میرے علاوہ کسی کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، کسی کی وہ والی محبت نہ ہو، وہ کسی کی نظر و نیاز نہ چڑھاتا ہو، وہ کسی سے دعائیں نہ کرتا ہو، کسی سے منتیں نہ مانگتا ہو، وہ کسی اور کو خدا نہ مانتا ہو، رب نہ مانتا ہو. اگر وہ شریک نہیں کرتا میرے ساتھ کسی کو، تو چاہے وہ زمین کے برابر میرے پاس گناہ لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقیتہ بمثلہا مغفرۃ، تو میں بھی زمین کے برابر بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا. جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کا سب معاف کر دوں گا. تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس سے ہمیں اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہوتی ہے. اس کا پیغام یہی کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنی رحمت ہمارے اوپر لٹانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں. اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے بن جائیں. اور اگر ہم ان تمام احادیث کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ فکر پیدا نہ ہو، ہم ویسے ہی غفلت کی زندگی گزارتے رہیں کہ چلو دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، تو شاید پھر معاملہ بہت سخت ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت اور محبت نچھاور فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.